والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ لے کر حاضر ہیں اللہ والے۔ ماشاءاللہ ہمارے محترم فراز مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ مختلف ٹاپکس لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں، کبھی اللہ والوں کی باتیں، اچھا اللہ والوں کا تذکرہ ہو اور اللہ والوں کی کرامات کا ذکر نہ ہو تو یوں سمجھے کہ عاشقان رسول کی بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کیا کیا قوتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کرامت کی ڈیفینیشن سے، ٹھیک ہے نا، کہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی واٹ از کرامت، کرامت کیا ہے؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر شریعت مفتی احمد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت میں کرامت کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ وہ خلاف عادت کام صحیح جب ولی سے صادر ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ ایک شارٹ ڈیفینیشن آپ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح ناصر الامہ عارف باللہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیقہ ندیہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے اس تعریف کو سمجھایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خلاف امر کام جب مقابلے اور چیلنج کے اعتبار سے نہ ہو، اس کا جو ظاہر ہونا ہے وہ مقابلے اور چیلنج کے طور پر نہ ہو، اور جس کے ہاتھ پر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ اپنے نبی کا پیروکار ہو، اس کا عقیدہ درست ہو اور اس کا عمل بھی درست ہو اور اس کی نیک نامی مشہور اور ظاہر ہو، تو یہ کرامت کہلاتی ہے۔ کیا بات۔ تو یہ علماء کرام نے ڈیفینیشن اس کی بیان کی ہے، اور جب بھی کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے تو وہ جامع معنی ہوتی ہے، یعنی اس میں ہر پہلو کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تعریف ایسی کی جائے کہ اس میں کوئی اور چیز داخل نہ ہو جائے، اور ایسی بھی تعریف نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی رہ جائے۔ تو یوں اگر اس تعریف کو دیکھیں تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم آگے جب ڈسکس کریں گے تو اس تعریف کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ جو اولیاء کرام کی کرامات ہیں وہ حق ہیں، اور اس کا جو منکر ہے، کرامات کا جو منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ تو اس لیے یہ عقیدہ اہل سنت میں سے ہے کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ ثابت ہیں۔ جی ہاں، ہم اور آپ بھی کبھی کوئی بات کہہ جاتے ہیں، سپوز اس وقت ہم بیٹھے ہیں اور کسی نے کہا کہ یار کاش بارش ہو جائے، ابھی بارش برسے گی، اور پتہ چلے بھائی برسات، بادل آ گئے اور برسات برسنے لگی، تو لوگ کہے بھائی کیا بات ہے بھائی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی، اس نے کہا اور پورا ہو گیا۔ تو اس کو جو ہے یہ معاونت کہا جاتا ہے، یعنی یہ اللہ نے سمجھے کہ اس کی مدد کی۔ جی ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی کوئی کچھ کہتا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کرامت میں اصل وہ ڈیفرینشیٹ کرنا ہے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کا کوئی شرعی حکم بھی اس حوالے سے، یہ شرعی حکم میں یہ ہے کہ اس کا ماننا ضروری ہے۔ اس کا ماننا اس اعتبار سے ضروری ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے بیان کیا اس میں پھر مزید تقسیم کاری ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر وہ اس خلاف عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں، ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد تو پھر وہ معجزہ ہے۔ اسی طرح کفار کے حوالے سے بھی مختلف اس میں صورتیں ہیں کہ اگر اس کے موافق کوئی چیز ایسی ہوتی تو پھر استدراج ہے، اور اگر اس کے خلاف ہوتی تو پھر وہ اہانت کہلاتی ہے۔ یوں 5-6 چیزیں معونت، جیسے عام مومنین ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی اس طرح خلاف عادت بات ثابت ہو جائے تو پھر وہ معونت ہے، اور یہی چیز پھر ولی کے لیے اگر ثابت ہو پھر اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مجھے یہاں پہ وہ واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ ادھر بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ بھائی فلاں غیر مسلم طبیب ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ اس کو حضرت نے منع کیا، میں بے ہوش ہو گئے، مریدین جو ہے وہ اسے لے کر آ گئے حضرت کی محبت میں، چنانچہ اس نے ہاتھ لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ حضرت آپ نے کہا کہ تجھے یہ چیز کیسے حاصل ہو؟ اس نے کہا کہ نفس کشی کی وجہ سے، کہ نفس مجھے جو کہتا ہے میں اس کا الٹ کرتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے کہ گرم کھا تو میں ٹھنڈا کھاتا ہوں، وہ مجھے کہتا ہے کہ
ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، میں گرم پانی پیتا ہوں، یعنی نفس کا میں الٹ کرتا ہوں. تو اللہ کے ولی بھی کیا شان ہوتی ہوں کہ کیسی کرامت آپ کی ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول. وہ چپ ہو گیا، کہا دیکھو تمہارا نفس تمہیں کرنے نہیں دے گا. چنانچہ جیسے ہی اس نے یہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے یوں سمجھے کہ مقام ولایت عطا فرما دی. ایمان نہیں تھا تو کچھ نہیں تھا، ایمان شامل ہو گیا، جیسا کہ تعریف کے اندر بتایا کہ اس کا ایماندار ہونا یہ ضروری ہے. عقیدہ بھی درست ہونا اس کا عقیدہ ضروری ہے، ہونا اس کا ضروری عمل بھی، یعنی یہ کرامت کی بات ہو رہی ہے کہ کرامت میں اس کا عقیدہ بھی درست ہونا ضروری ہے اور اس کی نیک نامی بھی مشہور اور ظاہر ہو اور اس کا عمل بھی پھر درست. کیا بات ہے. اب دیکھیں یہ پتہ چل گیا کہ جس کے پاس آپ گئے کچھ کروانے کے لیے اور بولا بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں مکے میں، اس کی مغرب کی اور عشاء کی مدینے میں ہوتے ہیں، بس ہم تو وہاں پوری رات جو ہے نا وہ ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے ہم گزارتے ہیں. یاد رکھیے ہر ایسے شخص پر یقین نہیں کیا جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ یہ ہے نا، یعنی ہمیں اس سرکل کے اندر رہنا ہے کہ ایمان بھی ہو اور عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی اچھا ہو، پھر جا کر جو ہے نا یہ بات اوتھینٹک ہوگی. یہاں تو آج کل یہ سمجھے کہ بس وہ لگے دم مٹے گا، اللہ معاف کرے اس کو چاہے. تو یاد رکھیے اس طرح معاملہ نہیں بنے گا. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو یا سمندر پہ چلتا ہوا دیکھو، آگ سے گزرتا ہوا دیکھو، تو یہ مت سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر بھی آگے ہو. اس پہ حدیث بھی ہے کچھ انشاءاللہ. سب سے پہلے میں گزارش ہے حضور کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہمیں کہتا ہے. ابھی جو آپ نے بات بیان کی ہے یہ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو گے کسی کو یہ کرامت دی گئی ہے کہ وہ آسمان پہ 4 زانوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ہوا میں معلق ہو جاتا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے. یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں اس پر کتنا عمل کرتا ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے کتنا رکتا ہے، اور شریعت کی جو حدود ہیں اس کی کتنی پاسداری کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مقام ہے ان کا اولیاء کرام میں، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو جس طرح یہ ترقی کی منازل طے کرتے چلے گئے، ایک وقت آیا کہ اپنے وقت کے تمام اولیاء کرام سے یہ فائق ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر حافی، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہارے ہم اسروں پر فائق کیوں کیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرنے والے ہو، صالحین کی خدمت کرنے والے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کرنے والے ہو، اور میرے اصحاب اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہے، اور نہ صرف بلند کیا بلکہ اپنے تمام ہم اسروں میں ان کا مقام سب سے زیادہ فائق ہو گیا. تو یہ بنیادی چیز اگر ہم دیکھیں تو یہی اصل ہے کہ اولیاء کرام جو ہے وہ شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ اس کو اسلام کی طرف بلانا، اگر وہ بھٹکا ہوا ہے تو اس کو دین کی دعوت دینا، نیکی کی راہ پر چلانا، پھر اہل بیت اور اصحاب کی محبت، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. تو یہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم نومینیٹ فرمائیں کہ اس وجہ سے تمہارا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کر دیا ہے. تو واقعی یہ بات درست ہے کہ کسی کی شعبدے بازی دیکھ کر اور کسی کی جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر فوراً امپریس نہیں ہو جانا چاہیے. ہمارے یہاں بس وہ فوراً جو ہے نا وہ امپریس ہونے کا رجحان بہت زیادہ ہے کہ تھوڑا کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو بھائی یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے. اب کہاں پہنچا ہوا ہے یہ بھی نہیں پتا. جب تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت تو نماز کے اوقات نہیں پتہ نہیں کہاں ہیں، بلکہ وہ زبان سے خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں تو مکے مدینے میں ہوتی ہیں. تو بھائی کھانا ادھر ہوتا ہے لیکن نمازیں مکے مدینے میں ہوتی ہیں، تو ایسی پتہ نہیں کون سی یہ ولایت ہے جو صرف انہی کے ساتھ خاص ہے. تو بہرحال امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں بڑی توجہ دلاتے ہیں اور وہ شعر بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اس طرح کے شعر فرماتے. تو واقعی یہ مدنی مذاکرے سننا بہت ضروری ہے، یعنی ہم سب کی تربیت کے لیے ہے کہ اگر ان فتنوں سے، اس طرح کے باباؤں سے، اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہے تو مدنی مذاکرے کی آپ پابندی کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بات چل رہی تھی ہماری کرامت کی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دستور دیا، قرآن مجید فرقان حمید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں، ہر خشک اور تر چیز کا بیان اس میں موجود ہے. کرامت کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ کئی آیات مبارکہ ہیں جس سے علماء کرام نے کرامت کے حوالے سے دلیل پکڑی ہے. اور ابھی جو ہم نے تعریف بیان کی اگر یہ پیش نظر رہے گی تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. کئی مقام آتے ہیں جیسے اصحاب کہف کے بارے میں ہے، پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتی تھے ان کے بارے میں ہے، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ وہ ایک مقام پر الگ تھلگ ہو کر عبادت کیا کرتی تھی.
اور زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ بھی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے کیونکہ رشتہ بھی تھا ان کا. جی جی اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سبحان کہ جب بھی زکریا علیہ السلام بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تو کوئی نیا پھل پاتے. بعضوں نے اس کی تفسیر کی کہ بے موسم کا پھل پاتے، جس کا موسم نہ ہوتا وہ پھل وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے. تو قالا، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس سے آتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بے گنتی بے حساب رزق عطا فرمائے. تو یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ جو بے موسم کا پھل آتا تھا، یا جب بھی زکریا علیہ السلام وہاں پر تشریف لے جاتے تھے کوئی نیا پھل دیکھا کرتے تھے، تو یہ کرامت کے باب سے ہے، کیونکہ بے موسم کا پھل کسی کے پاس موجود ہو، یعنی وہ اولیاء میں سے ہو، اس کی ولایت مشہور بھی ہو، تو اس طرح اگر بے موسم کا پھل اس کے پاس موجود ہے یا مختلف کوئی بظاہر سبب نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے پاس اس طرح کے جو سہولیات ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ کرامت کی باب سے ہے. تو یہ یہاں پر اس سے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ان کی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی. اسی طرح سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ ایک کھجور کے خوش تنے کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، اور آپ کو جو ہے وہ پیدائش کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس وقت کیفیت ہو رہی تھی. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو خوش تنا ہے اس کو تم اگر ہلاؤ گی تو فرمایا کہ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تمہارے اوپر جو ہے وہ تازہ جو پکی ہوئی کھجوریں تمہارے اوپر آ جائیں گی. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک چیز اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ پکی ہوئی کھجوریں دے، لیکن بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ تھا وہ خشک، لیکن ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ان کے اوپر تازہ کھجوریں پکی ہوئی کھجوریں وہ گر جاتی ہیں. تو یہ بھی کرامت کے باب میں سے. تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جب اس میں وہ ہے ہی خوش تنا، وہ خشک درخت ہے، تو اس میں سے تازی کھجوریں کہاں سے آئیں گی؟ اچھا یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو اللہ کے کرم سے ہوا، تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ ولایت کا جو ولی ہوتا ہے اس کی جو کرامت اگر ظاہر ہو رہی ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی سے ہو رہی ہے. یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہی ہو رہا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ جو ولی کو کرامت بھی ملتی ہے تو اللہ کی عطا سے ہی ملتی ہے. تو پھر جب یہ بالکل یہاں واضح ہو گئی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فرمایا اور انہوں نے جب یہ کام کیا تو ان کے اوپر کھجوریں آ گئیں، تو یہ کرامت کے باب میں سے ہی ہے. اسی طرح بہت مشہور واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کے جو امتی تھے، جب وہ تخت کی بات چل رہی تھی کہ جو تخت بلقیس ہے وہ کون میرے پاس لے کے آئے گا، تو فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اور بعضوں نے فرمایا کہ اسم اعظم کا علم تھا، اس نے یہ عرض کی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت لا کے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا. اب یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ عقل میں نہیں آتی بات، نہ عادتاً اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کس طرح فوراً جو ہے وہ اتنا ٹریولنگ کر کے جانا، پھر اس کو اتنے بھاری تک کو لے کر آنا، یہ اس طرح عام آدمی نہیں کر سکتا، اور یہ کرامت کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو یہ بالکل واضح یہاں سے علماء نے فرمایا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ حق ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بھی قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کرامات کے حوالے سے اور بھی ہمیں دلائل آیات کی صورت میں مل جائیں گے. ماشاءاللہ بہت پیاری باتیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ انہوں نے بیان فرمائے ہمارے فراز بھائی نے. اچھا یہاں پہ ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ کئی انشاءاللہ تعالیٰ چلیں یہ کرامات کی اقسام کے اندر یہ عرض کروں گا. اگر آپ حدیث پاک دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور کیا فرمایا؟ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ بندہ فرائض کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے میری نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا. اچھا پھر کیا ارشاد فرمایا؟ یہاں تک کہ نوافل کے ذریعے وہ میرا مزید قرب یہ پاتا ہے، اور فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ حلول کر جاتا ہے، نہیں استغفر، یہ عقیدہ درست ہے ہی نہیں. بلکہ ہوتا یہ کہ ہاتھ پیر ان کے ہوتے ہیں، اس میں دی ہوئی طاقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے. تو مجھے آپ بتائیے قرآن پاک کی جو آیتیں ہمارے فرض میں نے بیان کی، یہ امتیوں کی یہ شان ہے، ٹھیک ہے نا، پچھلے نبی کی امتیوں کی یہ شان ہے. آپ سوچیں انبیاء کی شان کیا ہوگی، پچھلے امتیوں کی یہ شان ہے. تو یہ جو خیر الامم ہے کہ جسے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں سے، کیونکہ نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو.
اللہ نے ان کو جو ہے وہ کیسی شانیں عطا کی ہوں گی۔ مزید حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام کا کوئی اس حوالے سے، پھر ہم کرامات کی اقسام پہ جو ہے نا وہ آتے ہیں، کچھ ارشاد فرمائیں۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں کرامات کے حوالے سے ثبوت ملتا ہے۔ ایک مشہور روایت ہے صحیحین میں، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ 3 شخص تھے جو سفر پر تھے۔ میں خلاصتاً عرض کرتا ہوں، طویل روایت ہے۔ تو سفر کرتے کرتے وہ ایک غار کے پاس پہنچتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ جاتے ہیں تو ایک چٹان گرتی ہے اور غار بالکل بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ تینوں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے اپنے عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو تمہیں لگتا ہو کہ سب سے زیادہ مقبول ہوا ہوگا۔ تو ایک شخص نے یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان کے لیے دودھ لایا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ جب میں دودھ لے کر آیا تو ان کی آنکھ لگ گئی، پھر میں دودھ لے کے وہیں بیٹھ گیا اور میں نے خود بھی دودھ نہ پیا، اور پھر جب وہ اٹھے تو پھر میں نے انہیں دودھ پیش کیا اور پھر میں نے دودھ پیا۔ تو یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مشکل سے آسانی عطا فرما۔ تو جیسے ہی اس نے یہ دعا کی تو تھوڑا سا غار کا جو بند ہو گیا تھا اس کا کچھ حصہ کھل گیا، لیکن ابھی وہ باہر نکلنے کی کیفیت میں نہیں تھے۔ پھر دوسرا شخص تھا، اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میں ایک لڑکی پر قادر ہو چکا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے کسی پریشانی کی وجہ سے مال مانگا، پھر میں نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس صورت میں مال دوں گا کہ جب تم مجھے اپنے اوپر قادر ہونے دو گی۔ یہ ساری روایت کا مفہوم پھر یہ خلاصہ یہ ہے کہ پھر اس نے خوف خدا کی وجہ سے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس سے برائی کا ارادہ نہ کیا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو مجھے اس پریشانی سے آسانی عطا فرما دے۔ جیسے اس نے یہ دعا ختم کی تو کچھ مزید حصہ کھل گیا، لیکن ابھی بھی وہ باہر نہ آ سکے۔ پھر تیسرے نے عرض کی کہ یا اللہ میں نے کچھ مزدور رکھے ہوئے تھے اور ایک مزدور کی مزدوری میرے پاس باقی رہ گئی تھی، پھر میں نے اس کو انویسٹمنٹ کی اور پھر اس سے مزید مال بڑھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور واپس آیا، اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سارے بکریاں جتنا بھی سامان مویشی یہ سب تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق نہ کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تمہاری اس اجرت کو سنبھال کر رکھا تھا، اس سے انویسٹمنٹ کی اور یہ اس کا نتیجہ ہے، اور پھر میں نے سارا مال و اسباب اس کو دے دیا۔ یا اللہ اگر یہ میرا کام تیری رضا کے لیے تھا تو مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی تو راستہ پورا کا پورا کھل گیا اور تینوں کے تینوں باہر آ گئے۔ تو اس کو بھی علماء کرام نے کرامت کی باب سے جو ہے وہ شمار کیا ہے۔ اسی طرح اور بھی بخاری مسلم کی روایات موجود ہیں جس کے اندر یہ ثبوت ملتا ہے، لیکن وہ کئی طویل روایت بھی ہیں۔ ایک اور میں روایت سناتا ہوں اصول شوق کے لیے، کیونکہ صحیحین کی بھی ہے۔ تو بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ پچھلی امت میں ایک شخص تھا جس کا نام جریج تھا، وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے، ہوا یہ کہ وہاں کے لوگوں نے ایک لڑکی کو کہا کہ تم اس کے ساتھ برائی کرو، پھر وہ لڑکی اس شخص کے پاس جاتی ہے، اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، وہ اس سے اجتناب کرتا ہے، پھر وہ لڑکی کسی اور شخص سے برائی کرتی ہے، اس سے بچہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ جو تھے وہ اس جریج پر جو عبادت گزار تھا، جو اپنے ایک جگہ پر رہ کر عبادت کیا کرتا تھا، لوگ اس پر الزام لگانے لگے کہ یہ تیرا کام ہے اور یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ تو جریج نے اس بچے کو اشارہ کیا کہ تو گواہی دے۔ اس بچے نے کہا کہ میرا جو باپ ہے یہ، یعنی میرا جو برائی کرنے والا ہے یہ جریج نہیں ہے بلکہ یہ چرواہا ہے۔ پھر سب کو پتا چلا کہ واقعی یہ جریج جو ہے یہ نیک شخص ہے اور اس نے جو ہے وہ کوئی قصور نہ کیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ جو جس جگہ پر تم عبادت کیا کرتے تھے وہ انہوں نے توڑوا دیا تھا، تو ہم جو ہے وہ دوبارہ اس کو بنوا دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا یہ اس بچہ جس کو جریج نے اشارہ کیا تھا۔ تو اس کو بھی علماء کرام نے کرامت کی باب میں شمار کیا کہ ایسا شخص، نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے کلام کرنے لگے، لیکن ایک نیک شخص کے کہنے پر، اس کے اشارہ کرنے پر بچہ بول اٹھا، لہٰذا یہ بھی کرامت ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، تو اس سے واضح طور پر یہ کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ تو کئی روایات ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم مطالعے کے لیے بھی بندے کا خوش عقیدہ، اس کے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس کا تھوڑا سا مینٹلی طور پر یوں ہونا ضروری ہے کہ وہ ایک شوق اور محبت کے ساتھ پڑھے۔ یعنی بعض لوگ پڑھتے بھی ہیں تو تنقیدی نگاہ سے پڑھتے ہیں، تو پھر کبھی بھی آپ کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر معاذ اللہ کسی کا عقیدہ اس معاملے میں درست نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوش عقیدہ ہو کر اور ایک سمجھ لیں کہ انصاف والی کیفیت میں بیٹھ کر پڑھے گا، اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ تو انشاءاللہ یہ بخاری مسلم کی یہ بھی روایات ہیں کہ جن کو پڑھنا، جن کو سمجھنا اور بیان کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمارے جو عقائد اہل سنت ہیں وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ہم اگر دیکھیں کرامت کی باتوں میں، تو اولیاء کرام کی کئی کرامات ایسی ہیں کہ جو سوشل بہت زیادہ تھیں، جس میں لوگوں کا بھلا ہوا، فائدہ ہوا، دعا کر دی، کسی بیچارہ بے ضرر قتل ہو گیا تھا وہ بچ گیا، یعنی اس کو قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جھوٹا الزام تھا، وہ بچ گیا۔ یہ کام انہوں نے اپنے لیے نہیں کیے، چاہتے تو اپنے لیے بھی کر سکتے تھے، یہ انہوں نے لوگوں کے لیے کیے۔ اب بتائیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کو کیسی شانیں عطا کی ہیں کہ یہ کرامات کے ذریعے بھی جو ہے نا وہ چاہتے تو اپنے لیے بھی بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر خود تو سبحان اللہ خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر، کہ یہ اس کو اپنایا، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر امت کی اصلاح کے لیے، امت کی فلاح و بہبود کے لیے، دکھیاری امت کے لیے سبحان اللہ کرامتوں کا ظہور بھی کیا اور انہیں فائدہ بھی پہنچایا. مزید کچھ کرامات کی اقسام اگر ارشاد فرمائیں. علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ کے اندر بہت ساری اقسام کو ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ بھی خلاصتاً مختصراً کہیں طویل ذکر بھی کیا ہے. ماشاءاللہ. تو ان میں سے میں چند بیان کرتا ہوں، وہ بہت ساری ہیں، لیکن عموماً جو ہمارے عام واقعات پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر تو پتہ چلے کہ یہ کرامات کی الگ الگ اقسام ہیں. صحیح. سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ جو مردے کو زندہ کرنا، سبحان یہ بھی اولیاء کی کرامات کی ایک قسم ہے. اسی طرح کسی مردے سے گفتگو کرنا، صحیح. یہ بھی کرامت کی ایک قسم ہے. کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے ساتھ کسی مزار پر حاضری ہوتی ہے اور وہ صاحب مزار کو سلام کرتے ہیں تو وہاں سے جواب آتا ہے، تو یہ کرامت ہی کے باب ہے. کیونکہ دونوں اولیاء کرام ہوتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی وہ کرامت ہے. تو کسی اس دنیا سے وفات شدہ شخص کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ بھی کرامت کے باب میں سے. اسی طرح ایک قسم بیان یہ فرمائی کہ ایسا شخص کے جو ان سے بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، لیکن ان کی مجلس میں آئے تو ان کی نظر سے وہ وہاں سے فرما بردار ہو کر اٹھے، یہ بھی کرامت کی قسم. مجھے جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے امیر علیہ سنت یاد آ گئے کہ آپ دیکھیں کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ چلیں وہ بغض اور اس کی بات ہم نہیں کریں، لیکن ایک نارمل شخص آتا ہے اور آپ کی مجلس میں جب بیٹھتا ہے تو پھر کیسے وہ اٹھتا ہے تو اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ گن گاتے ہوئے اٹھتا ہے. تو یہ بھی اولیاء کرام کی کرامت کی ایک قسم ہے کہ ایسا شخص کہ جو پہلے ان سے نفرت رکھتا تھا اور ان سے جو ہے وہ بغض رکھتا تھا، لیکن ان کی مجلس میں آئے. اچھا، یہ الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ اس مجلس میں آئے تو اس مجلس میں سے ہی فرما بردار ہو کے اٹھے. یہ اولیاء کرام کی کرامت کی ایک قسم ہے. اسی طرح وقت کا ان کے لیے جو ہے وہ دراز ہو جانا یا وقت کا ان کے لیے سمٹ جانا، یہ دونوں ہی کرامات کی قسم ہے. اسی طرح راستے کا، فاصلے کا کم ہو جانا، کہ اولیاء کرام دور دور کے جو فاصلے تھے وہ چند سیکنڈوں میں یا پلک چپکنے میں وہ طے کر لیا کرتے تھے، تو یہ بھی کرامت کے باب میں سے اس کی قسم ہے. اسی طرح ایک بڑی پیاری قسم یہ بھی بیان کی کہ کسی چیز کی حقیقت کو یکسر تبدیل کر دینا، یہ بھی اولیاء کرام کی کرامت کی قسم ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ تاجر جو تھے وہ شکر کی بوریاں لے کر جا رہے تھے، اور جب بابا فرید نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر تو نمک ہے. تو انہوں نے کہا، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا. جب وہ اپنے اس مقام پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعی وہ نمک ہو چکا تھا. سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جھوٹ کا نتیجہ ہے. واپس بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے جھوٹ بول دیا تھا، اصل میں اس میں شکر تھی. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو تو واقعی شکر ہوگی. تب دیکھا تو وہ شکر بن چکی تھی. تو یعنی آپ دیکھیں، شکر کو نمک، نمک کو شکر کر دیا. یہ اولیاء کرام کی کرامت کی قسم میں سے، اور ایسے آپ کو کئی واقعات مل جائیں گے. اور بھی کتابوں کے اندر علماء کرام نے کرامات کی قسموں کو بیان کیا ہے، اور اس کے تحت کئی واقعات کو بھی ذکر کیا. جیسے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے مرغی کھائی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہڈیاں تھیں اس پر کن باذن اللہ پڑا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. تو یہ کئی اس طرح کے واقعات ہیں. اگر بندہ تتبع کرنا چاہے، بلکہ اگر پڑھنا چاہے تو جامع کرامات اولیاء بڑی زبردست حکیم کتاب ہے یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ اگر پڑھنا چاہیں تو بڑی ترتیب سے آپ نے اولیاء کرام کے نام اور پھر ان کی کرامات کو ذکر کیا ہے. تو ایسی کئی کرامات وہاں پر مل جائیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، آپ نے یہاں پر یہ ایک بات جو ارشاد فرمائی نا کہ یعنی مردوں سے کلام کرنا یا اللہ والوں سے ان کے وصال کے بعد کلام کرنا، یا مجھے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آیا. سبحان اللہ، سید الاولیاء ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں. سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر تشریف لاتے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی وصال فرما چکے تھے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مزار مبارک سے نکل کر ان سے مصافحہ و معانقہ کیا. ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ. اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اتنا وقت نہیں مل سکا کہ میں اپنے فقہ کی ترویج کروں، لہٰذا اگر آپ میرے فقہ کی پیروی کر لیں گے، کیونکہ اس وقت تک سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ شافعی فقہ پر تھے. آپ فقہ کی آپ اس کے پیچھے چلیں گے تو کئی لوگ اس کے پیچھے چل جائیں گے. چنانچہ آپ نے وہاں نیت کی، اور اس کے بعد آپ کے مکتب سے، آپ کے افتاء سے حنبلی یوں سمجھے کہ فقہ کے مطابق یہ مسائل کا حل ہوتا تھا، اور لاکھوں لوگوں نے آپ کے پیچھے جو ہے یہ فقہ حنبلی کو ہی اپنا لیا. چاروں فقہ درست ہیں، حق ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اللہ تعالیٰ اور سب یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محبت سلامت فرمائے. چنانچہ اس کے بعد یہ سلسلہ ہو. تو یہ بتائیے، یہ بھی کرامت کی ایک قسم ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین کا مزید فیض ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا، ایک یہاں پر یہ بات ذہن میں آتی ہے حضرت، کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں یار یہ معجزہ ہو گیا، یہ کام ہو گیا، یہ بھائی معجزہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ اچھا، پہلے والی، اس سے پہلے جو آپ نے بات کی اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے مجتہد مطلق کا مقام عطا فرما دیا تھا۔ بے شک، یعنی ایک تو ہوتا ہے مقلد، لیکن ایک وقت صحیح وہ تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مجتہد مطلق کے مقام پر پہنچ گئے تھے، صحیح، اور فرمایا کہ لیکن آپ جو جوابات دیتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ جو حمل فقہ کے مطابق ہوتے تھے۔ تو یوں صحیح، تھوڑا سا وضاحت اعلیٰ جی حضرت جی، نے فرمائی ہے۔ بہت اچھا، بہرحال یہ جو آپ نے معجزے اور کرامت کے حوالے سے بات کی ہے، تو یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس سے اولیاء کرام کی شان میں پتہ چلتی ہے، اور جو تعریف میں نے شروع میں بیان کی وہ بھی پیش نظر رکھی جائے تو انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی۔ لیکن ایک تو معجزہ ظاہر واضح سی بات ہے کہ نبی سے صادر ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے وہ ولی سے صادر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ نبی کے لیے معجزہ ہونا ضروری ہے، اللہ لیکن ولی کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں۔ ضرور نہیں، اچھا، یہاں تک فرمایا گیا کہ ایسے بھی اولیاء کرام ہیں کہ جن کو اپنی ولایت کا علم نہیں تھا، اللہ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم اولیاء کرام میں سے ہم ولی ہیں۔ بعض دوسرے اولیاء کرام کے کشف کے ذریعے سے ان پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ایک ولی دوسرے ولی کو پہچانتا ہے، کیا بات، تو پھر ان کی نظر سے یا ان کے وضاحت کرنے سے یا ان کا اس پردہ اٹھا دینے سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، اور ایسے بھی گزرے کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تو نبی کے لیے معجزہ ہونا یہ ضروری ہے، اور ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو شروع میں نے تعریف میں بیان کی تھی جی جی، کہ جو خلاف امر بات صادر ہوتی ہے ولی سے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بطور چیلنج اور مقابلے کے نہیں ہوتا۔ تو جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ جب کسی معجزے کو ظاہر کرتا ہے تو وہ اس کی نبوت پر دلیل ہوتا ہے، اور اس کے پاس یہ معجزہ ہونا یہ لازم ہے، اور اس کی جو نبوت کی جو اس بات ہے جو وہ پروف وہ کرتا ہے وہ جی جی، ایک اعتبار سے معجزے کے ذریعے سے کرتا ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا معجزہ ہے۔ لیکن ولی کے لیے یہ ساری باتیں ضروری نہیں ہے، کہ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ہر ولی کو ہر وقت کرامت ظاہر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، یعنی وہ موقع محل کے اعتبار سے ضرورت کے پیش نظر ان کی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا، جو سمجھنے کی بات ہے، اور اولیاء کرام کا اس سے خوف پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کسی کرامت ان سے ظاہر ہوتی تھی تو وہ اللہ پاک سے مزید ڈر جایا کرتے تھے کہ یہ ہم سے اس طرح کا ایک معاملہ ظاہر ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں وہ فاسق اور فاجر لوگ کہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے تھے تو وہ یوں خوش ہو جایا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق تھا اور ہم سے بڑی اچھی بات ہمارے موافق صادر ہو گئی ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے ولی اور ایک فاسق کے اندر فرق ہوتا ہے، کہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ ہر کسی کی اس طرح کی خلاف عادت اگر بات ظاہر ہو جائے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ظاہر ہو تو اس سے امپریس ہونا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم فوراً اس سے امپریس ہو جائیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ شریعت کا کتنا متبع ہے۔ تو یہاں سے اولیاء کرام کا خوف بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی کرامات ان سے ظاہر ہوتی بھی تھیں تو ان کے دل میں اللہ کا خوف بڑھ جایا کرتا تھا۔ تو یہ چند فرق جو ہے وہ علماء نے بیان کیے ہیں کہ معجزہ یہ نبی کے لیے ہونا ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزے کے بارے میں دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ولی جو ہے وہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ معجزہ ان کے پاس ہونا لازمی ہے، لیکن ہر ولی کے پاس کرامت ہو، دیکھیں ایک تو ہے کہ ظاہر نہ کرنا، یہ الگ چیز ہے، اور ان کے پاس کرامت سرے سے ہو ہی نہ، یہ بھی ایک صورت بیان کی گئی کہ نبی کے لیے معجزہ ہونا ضروری ہے لیکن ولی کے پاس کرامت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی زبردست باتیں کی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کرامتوں پر ہم تو ایک سلسلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امیر سنت کو جزائے خیر عطا فرمائے، سبحان اللہ، کتنا آپ نے کام کیا، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامات پر رسالہ لکھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات پر، کرامات شیر خدا، سبحان اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی کرامات پر کتنا زبردست آپ کا یہ رسالہ ہے۔ اچھا، کرامتیں ایک تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ ہوئی، مگر آپ یہ سوچئے کہ ان کا تو شہادت کے بعد بھی یہ کیسی کرامتوں کا ظہور ہوا، سبحان اللہ، وہ سر پاک کہ جو تن سے جدا ہے مگر اس نے قرآن مجید فرقان حمید یہ پڑھا، یہ کتنی بڑی یہ سمجھے کہ یہ کرامت ہے۔ اور مشہد حسینی جو مصر کے اندر ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں جب بھی وہاں جاتا اور سلام پیش کرتا تو مجھے جواب ملتا اس سر مبارک سے۔ تو ایک بار میں جب گیا اور میں نے سلام کیا تو مجھے جواب نہیں ملا۔ اب دیکھیں ایک سر ہے جو تن سے جدا ہے مگر وہ دیکھیں جواب مل رہا ہے، کتنی بڑی کرامت ہے، اور انتقال کے بعد ہے، سبحان اللہ۔ فرماتا ایک بار مجھے جواب نہیں ملا تو میں
اگلی بار دوبارہ گیا، جب گیا اور میں نے سلام عرض کیا، جواب ملا. میں نے عرض کی حضور پچھلی بار آیا تھا تو جواب نہیں ملا. فرمایا کہ پچھلی بار جب آپ آئے اور آپ نے سلام کیا، اس وقت میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں محو گفتگو تھا سبحان اللہ. اور میں کچھ بات چیت کر رہا تھا. تو بتائیے کہ ان کی کیا شانیں تھیں، ان کے کیا مراتب تھے. اور اسی لیے تو فرمایا نا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تو ایک تو زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک اس کے بعد سمجھے کہ کرامت دکھانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. مزید اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے؟ آخری کیا آپ کلمات کہیں گے یا کوئی واقعہ سنائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں. اولیاء کرام کی جو کرامت کی اقسام ہیں اس میں ایک قسم یہ بھی بیان کی گئی کہ حیوانات سے یا نباتات سے گفتگو کرنا، یا نباتات کا ان سے گفتگو کر لینا. صحیح. بڑا پیارا واقعہ میں نے پڑھا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت المقدس کے راستے سے گزر رہے تھے، تو راستے میں آپ انار کے درخت کے سائے میں آ گئے. صحیح. تو اب دیکھیں اللہ پاک نے درختوں کو بھی کیسی شناسائی دی ہے کہ وہ کہنے لگا درخت کہ اے ابو اسحاق، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا پھل کھا لیں. وہ تھا انار کا درخت. تو اب جب وہ تھا کھٹا، لیکن جب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تناول کیا تو وہ میٹھا ہو گیا، اور وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مقبول کر دیا کہ وہ رمان العابدین کے نام سے مشہور ہو گیا، یعنی عبادت گزاروں کا انار. تو آپ دیکھیں ایک تو اس میں کرامت کا بھی ظہور ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے ان سے ایک نباتات کی ایک قسم میں سے اس نے گفتگو کی، پھر پھل کھانے کی التجا کی، پھر آپ نے اس کی التجا کو قبول کرنے کے لیے پھل کھایا. اب تھا وہ کھٹا، یہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھٹا پھل تھا، لیکن اللہ کے ولی کی برکت سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہو گئی. آپ دیکھیں پھلوں کے اندر مٹھاس ہو جاتی ہے، تو ہم اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمارے دل بھی انشاءاللہ میٹھے ہو جائیں گے. اللہ کے ولی کی نظر پڑ جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے. تو اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی حاضری دینی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ولی سے نسبت ہوئی، یعنی کتنی معمولی سی نسبت ہے یہ، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کو کیسا مقبول کر دیا کہ اس کا نام ہی رمان العابدین ہو گیا. تو یہ کہ اولیاء کرام سے جب بندہ نسبت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرماتا ہے. تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے. آج کے دور میں الحمدللہ امیر علیہ سنت کی جو ذات ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور صرف نظر ہی پر جائے امیر علیہ سنت کی تو یہ سمجھ لیں کہ بیڑا پار ہی ہو جائے گا. نہیں تو یہ کہ بندہ حاضر ہو اور مدنی پھول سنے، مدنی مذاکرے سنے، تو علم میں بھی اضافہ ہوگا. اولیاء کی بارگاہ میں سے ایک ولی کی بارگاہ میں حاضری کا بھی شرف مل جائے گا. تو یوں ہر ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں ضرور حاضری دینی چاہیے. انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ملیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل اللہ والوں کی کرامات سے ہی یوں سمجھے کہ ہم ایک ڈھارس بندھاتے ہیں، یہ واقعات سنتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کو اور جلا جو ہے یہ بخشتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کا ہمیں دامن نصیب فرمائے، ہمیں ان کے نیک اعمال کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھے کہ ہمیں بھی ان کا صدقہ نصیب فرمائے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے سلسلہ کیا یہ اولیاء کرام کی کرامات پر اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ والے ہیں جو